تو ناظرین، مکہ مکرمہ میں آج کا خطبہ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور رمضان کے متعلق انہوں نے بہت سی باتیں کی، اور انہوں نے اپنی بات کو شروع یہاں سے کیا کہ اگر انسان کے دل میں تقوی موجود ہو تو ساری بھلائیاں اچھی ہیں، تقوی موجود ہو تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، تقوی موجود نہ ہو تو بہت زیادہ عمل بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا انسان کو تقوی ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو کام بھی کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے آگے بڑھنا ہے، آگے نکلنا ہے، نیکی کی بہار آ گئی ہے، نیکی کا وقت آ گیا ہے، نیکی کے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو آگے بڑھیں اس جنت کو پانے کے لیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان، اور یاد رکھیں کہ اس دنیا سے انسان نے چلے ہی جانا ہے، یہ وقت بڑا مختصر ہے، اس کے لمحے بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں، یہ مہینہ بھی دیکھیں شروع ہوا ہے تو ساتھ ساتھ گھٹنا شروع ہو گیا ہے، اسی طرح انسان کی عمر ہے جو گھٹتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان کے لمحے ختم ہو جائیں گے، لمحہ 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 انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لمحے کم ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ نصیب ہوا ہے، اس کا نصیب ہونا کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے ایسے تھے، ہمارے ساتھی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان کی آمد کے منتظر تھے، لیکن رمضان سے پہلے ہی ان کی عمریں ختم ہو گئی ہیں، وہ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، اب وہ ان کے اعمال رک گئے ہیں، اور ان کے اعمال سوائے صدقہ جاریہ کے یا وہ علم جس کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو یا کسی اولاد کے جو ان کے لیے دعا کرتی ہو، باقی سارے اعمال ان کے رک گئے ہیں، لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کی آمد اور یہ نصیب ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو کئی گنا کر دیتا ہے، انسان کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اس میں انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس میں اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فرض کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے کئی فرائض کے برابر ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے دعائیں کی جائیں اور کثرت سے عبادت کی جائیں، اس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت نیکیاں کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے رمضان المبارک میں نیکیاں کرتے تھے، کثرت سے نیکیاں کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صدقہ کریں، احسان کریں، تلاوت کلام پاک کریں، روزہ رکھیں، نماز ادا کریں، ذکر کریں، اعتکاف کریں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو اس رمضان المبارک میں کرنی چاہیے، جیسے کہ عمرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں کیا گیا ایک عمرہ میرے ساتھ ایک حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں انسان کو چاہیے کہ کثرت سے عبادتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں۔ بھلا وہ شخص جو اس وقت بھی اللہ کا رخ نہیں کرے گا، وہ کون سا وقت ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ روزے رکھنا ایسی فضیلت کی بات ہے یا ایسی چیز ہے جو انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان راز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اسی لیے روزے دار کو دو خوشیاں دی گئی ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ عبادت کی تکمیل کر لیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے عبادت مکمل ہو گئی ہے افطار کے وقت، اور دوسرا اس وقت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگا تب اس کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں رمضان المبارک ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اس کی گھڑیاں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں، آپ عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دو۔ جتنا یہ رمضان المبارک جاتا جائے اتنا آپ کا عمل بڑھتا جائے، کثرت سے عبادتیں کرنا شروع کر دو۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو اب آ گیا ہے، اس مہینے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دوسرا مہینہ کوئی اگر چلا جائے تو دوسرا مہینہ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کی جگہ پہ انسان دوسرے مہینے میں عمل بہتر کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک اگر غفلت میں چلا گیا تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کثرت سے دعائیں کی جائیں، بھلے کام کیے جائیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، فقراء اور مساکین کو صدقات دیے جائیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے اعضاء کو تمام برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہا جائے۔ ناظرین، یہ تھا مکی خطبہ